السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناول پہ۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 58۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 58، تحریر عریض شاہ۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے ان تینوں کو پریشان کر دیا تھا۔ ریدھم اپنے ماما بابا کے بیچ لیٹی نیند کا انتظار کر رہی تھی۔ ساگر بار بار اس کے چہرے کو چومتا۔ وہ جتنا اپنی بیٹی کو دیکھتا، اسے اتنا ہی اس پر پیار آتا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگا تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے کم ہی ملتا تھا، صرف اپنا کام کرتا اور گھر واپس آ جاتا۔ افشین بھی کسی کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھے ہوئے نہیں تھی، تو اتنی رات گئے ان کے گھر میں کسی کا آنا حیرت کی بات تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا۔ گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے اور اوپن کچن تھا، سب کچھ سامنے تھا، اسی لیے وہ اندر کمرے سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ باہر کون آیا ہے۔ لیکن ساگر نے دروازہ بند کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے۔ دونوں چہرے اس کے لیے انجان ہرگز نہیں تھے۔ ایک پل کے لیے وہ ڈر سا گیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا۔ اگر اجازت ہو تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے سوال کیا گیا۔ جی بھائی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہا، جبکہ وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ریدھم دروازے سے جھانک کر کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ پیاری سی گڑیا کون ہے؟ وہ بچی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر پوچھنے لگے، جو ان کے بلانے پر باہر آ گئی تھی۔ ہماری بیٹی ہے اور بہت جلد ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے، وہ انہیں بٹھاتے ہوئے خوشی سے بتا رہا تھا، جبکہ وہ بھی ریدھم کو اپنے سینے سے لگاتے مسکرا دیے تھے۔ باہر آوازیں سننے کے بعد بھی افشین نے باہر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی ڈیلیوری کو 1 مہینہ بھی باقی نہیں بچا تھا اور یہ دن اسے بری طرح سے ڈرا رہے تھے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے، یہاں جیکٹ پہن لو یا کوئی شال لے لو۔ وہ ابھی ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ نہیں، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، وہ جواب دیتے ہوئے گاڑی کا پچھلا ڈور کھولنے لگی۔ چابی مجھے دو، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، دیشم آگے آؤ۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ ڈرائیور اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتا جیسے اس کے حکم کا غلام تھا۔ وہ جو پیچھے بیٹھنے ہی والی تھی، اس کے حکم پر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ باہر واقعی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن اس کی بات کو اہمیت نہ دینے کے لیے اس نے سویٹر یا شال لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈرائیور کیسے جائے گا؟ اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ وہ پوچھنے لگی۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، جانتا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے ہماری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ٹائم سپینڈ کرنا ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا، اور ویسے بھی میں نے اسے کرائے کے پیسے بھی دے دیے ہیں۔ تو آپ اب آگے پیچھے دھیان دینے کے بجائے ذرا اپنے شوہر پر نظر کرم کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ بنا کچھ بولے سامنے دیکھنے لگی۔ ایک تو اس لڑکی کا نظر انداز کرنا، واللہ یوں ہی نہیں تو قربان اس پر۔ وہ آہ بھر کر میوزک آن کر چکا تھا۔
یوں ہی نہیں تجھ پہ دل یہ فدا ہے، سب سے تو علیحدہ سب سے جدا ہے۔ اس نے جیسے ہی میوزک آن کیا، جیسے گانا بھی اس کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ دیشم کو پہلے ہی کوفیت ہو رہی تھی اس کے ساتھ، لیکن اب اس کے رومانٹک گانے نے اسے مزید بیزار کر دیا تھا۔ ناممکن تجھ بن ایک پل بھی رہ پانا، دل میرا چاہے تجھ کو ہی تجھ سے کہوں میں واپس نہ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس گانے کو انجوائے کر رہا تھا، جبکہ دیشم تو کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے وہ ہر گانا پسند ہے جو اندر کے دل کا حال بیان کر دے۔ اس نے جیسے اپنی پسند اسے بتانا ضروری سمجھا تھا، اور مجھے اس طرح کے چھچھوڑے گانوں سے الجھن ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ کہہ کر یہ سنگر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ محبت کے بڑے بڑے ڈائیلاگز، بڑے بڑے دعوے در حقیقت حقیقت نہیں ہوتے۔ دیشم نے بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تمہارے ناولوں کے ہیرو کیا ڈائیلاگز نہیں بولتے، سچی محبت کے دعوے نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں، لیکن تم تو پھر بھی ان پر فدا ہوئی جا رہی ہو، اور یہاں اصل زندگی میں تم پر 6 فٹ کا آدمی مر مٹا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ مسٹر خداش کاظمی، یہاں بات نہ تو میرے ناولز کی ہو رہی ہے اور نہ ہی میری ذات کی۔ ہم اس گانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں تو پہلے بھی اپنے بارے میں بات کر رہا تھا مسز خداش کاظمی، اور اب بھی اپنے ہی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ رشتہ تمہارے لیے نہ صحیح، لیکن میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تمہارا یہاں آنا مجھے بے حد اچھا لگا۔ بے شک تم اپنے مطلب کے لیے آئی ہو، لیکن مجھے پھر بھی اچھا لگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو دیشم نے اسے گھور کر دیکھا۔ بہت پرانی نہیں بلکہ آج صبح کی بات تھی۔ پہلے وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن باہر جاتے ہی اس نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ ڈرامے بازی بند کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ ہنی مون پر چلو۔ میں تمہاری بات سے یا اپنی میں تمہاری ذات سے یا اپنی وجہ سے اپنے گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت سب لوگوں کی نظریں ہم پر ہیں، سب کا دھیان ہماری طرف ہے، اسی لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ اپنی فضول ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تمہیں زبردستی بھی لے جاؤں گا۔ کہ مت بھولو کہ تمہاری وکالت کرنے کا خواب بھی میری ملکیت میں ہے۔ اسے خداش کی دھمکی پر غصہ تو بہت زیادہ آیا، لیکن وہ مجبور ہو گئی تھی، اور پھر اماں کی باتوں پر بھی اسے افسوس ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے جو بھی کہا تھا صحیح کہا تھا، لیکن سب کے سامنے جھوٹا دکھاوا وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ خوش نہیں تھی تو سب کے سامنے اپنے آپ کو خوش کیسے ظاہر کر سکتی تھی؟ یہ اس کے لیے مشکل تھا، لیکن اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اسے یہ ڈرامہ بھی کرنا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس شخص کے ساتھ رہنا تھا جس سے وہ نفرت کر بیٹھی تھی۔ تم لوگ اس طرح سے کالج سے یہاں آ گئے، اور حرم، میں نے تم سے کہا تھا ہم دونوں واپس ساتھ آئیں گے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا اس کے سر پر سوار ہوا تھا، جو نوڈلز بنا کر اب مزے سے کھا رہی تھی۔ سیام سر، ان سے کہیں کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کو کیا کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ اندر آتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ اس نے پہلے اپنی بات کرنے کے لیے سیام کو کبوتر بنانا چاہا تھا، لیکن پھر احساس ہوا کہ خود بولنا زیادہ بہتر رہے گا۔ آخر وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، وہ اپنی جنگ خود لڑ سکتی تھی۔ اسے کلاس سے نکالنے کے بعد اس نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا، اور اس کے بعد باقی کی کلاسز لی تھی۔ جب اسے فون آیا کہ وہ دونوں لنچ کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اسے چھوڑ کر، اس کی ناراضگی سمجھ کر اسے بھیجتے ہوئے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن واپس کالج جانے کے بجائے وہ سیدھے گھر آ گئے تھے۔ مجھے مینرز سکھانے والی میری ماں میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو اس بات کا کبھی گلہ مت کرنا۔ اور تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرو گی؟ ذرا اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کرو گی تم؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ آپ بالکل بھی اچھے ٹیچر نہیں ہیں،
میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ ساری کلاس کے سامنے مجھے بے عزت کیا آپ نے، مجھے باہر نکال دیا، وہ بھی کیونکہ میں وہ لیپ ٹاپ لے جانا بھول گئی تھی۔ تم کتابیں لے جانا نہیں بھولی، اپنی نوٹ بکس لے کر جانا نہیں بھولی، تو لیپ ٹاپ لے جانا کیسے بھول گئی؟ میں نے تمہیں ہر چیز لا کر دی تھی، اور یہ سب کچھ میں اسی لیے لایا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں کل رات کو بھی بتایا تھا کہ نوٹس لیپ ٹاپ پر بنائے جائیں گے، لیکن پھر بھی تم اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ غلطی تمہاری ہے، میری نہیں۔ اس بات پر تمہارا ناراض ہونا بالکل نہیں بنتا۔ خیر تم لوگ تو لنچ پر گئے تھے، تو یہاں پر نوڈلز کیوں کھا رہے ہو؟ وہ سیام کی آفر پر اس سے پوچھنے لگا۔ تمہاری عقل مند بیوی کی وجہ سے میرا والیٹ چوری ہو گیا۔ محترمہ کو ایک غریب بچے پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں رکوایا اور کہا کہ میں اسے پیسے دے دوں۔ بچہ اتنا تیز نکلا کہ وہ میرا والیٹ لے کر ہی بھاگ گیا، چور کہیں کا۔ آج کل کے بچوں پر بنا انسان یقین نہیں کر سکتا۔ ایسا مت کہیں سیام سر، نہ جانے اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی، ورنہ کوئی جان بوجھ کر چوری نہیں کرتا۔ حرم کو اس کے انداز پر افسوس ہوا تھا۔ ہاں بالکل، تم تو اس کے گھر سے ہو کر آئی ہو نا، تمہیں سب پتہ ہے۔ یہاں نوڈلز کھانے کے ہی پیسے بچے تھے، ورنہ آج دوپہر کو بھوکا رہنا پڑتا۔ سیام نے تفصیل سے قصہ سنایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب تک ہم کسی کے گھر سے نہ ہو کر آئیں تب تک ہم اس کی مجبوری کا احساس نہیں ہوتا۔ اور آپ نے خبردار جو اب اسے چور کہا، بیچارہ کتنا معصوم بچہ تھا۔ انسان کی ہزار طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، یقیناً اس معصوم بچے کی بھی کوئی مجبوری ہی ہوگی۔ اچھا ہی ہے کہ آپ کے پیسے اس کے کام آ جائیں گے۔ حرم یہ بات تو ماننے والی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہو، لیکن اس نے غلط کام کیا ہے، بے شک مجبوری میں ہی صحیح۔ سیام نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تھا، یعنی کہ جو غلط کرتا ہے وہ ہر حال میں غلط ہے، بے شک مجبوری میں ہی کیوں نہ کیا جائے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولی تو دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے ہیں وہ تو مجھے کلاس میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن آپ کا ماننا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا اور زبردستی نکاح کیا، اور پھر مجھے اتنی دور یہاں لے آئے، کیا یہ غلط نہیں تھا؟ اس کے پیچھے میری مجبوری تھی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، سیدھے طریقے سے۔ تم کیا میری بات مانتی؟ اسے حرم کی مثال ہرگز پسند نہ آئی تھی۔ وہ ایک چور سے اس کا مقابلہ کر رہی تھی، بالکل، اور یہ پیسے بچے کی مجبوری تھی۔ شاید وہ بھوکا تھا، شاید اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ سیام سر سے سارے پیسے مانگتا تو کیا سیام سر خوشی خوشی اسے دے دیتے؟ نہیں نا۔ جس طرح سے آپ نے اپنی تسلی کے لیے مجھ سے نکاح کیا، مجھے یہاں لے کر آئے سب سے دور، اسی طرح اس بچے نے سیام سر سے پرس چھین کر اپنی تسلی کر لی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ اور سر آپ فکر نہ کریں، آپ کے پیسے نا میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ میرے شوہر سر کو تنخواہ ملنے دیں، آپ یہ پیسے میرے کھاتے میں ڈال دیجئے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے نوڈلز کا چمچہ بھرتے ہوئے یہ شام کے منہ میں ڈال دیا تھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ شکریہ بہنا، سچ میں تم بہت اچھی ہو۔ سیام یہ شام کی شکل دیکھ کر کھل کر ہنسا تھا، جس نے آج سے پہلے نوڈلز چکھے تک نہیں تھے۔ اس کی معصوم سی بیوی بڑی ہی چالاکی سے اسے نوڈلز کھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنا سامان پیک کرو امایا، ہم ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذریعام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے بولا تھا، جو اس وقت اس کے موبائل پر نیو بورن بیبیز کے نام چیک کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اگر کچھ ٹھیک ہوتا تو کیا میں تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہتا؟ اپنا سامان پیک کرو، تم اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ابھی شہر۔
میرا فلیٹ ہے، ہم اسی میں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، چلو جلدی کرو۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ چومتے ہوئے بولا تو وہ خود ہی اس کے کپڑے الماری سے نکالنے لگا۔ امایا بھی اس سے کوئی بھی سوال کیے بنا اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ اسے بھی ذریعہ کے علاوہ کیا چاہیے تھا؟ اگر وہ اس کے ساتھ تھا اور تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ تم آج اس طرف کروٹ لے کر کیوں سو رہی ہو؟ وہ نائٹ سوٹ چینج کرتے ہوئے روم میں آیا تو اس سے پوچھنے لگا تھا، جو دوسری طرف منہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں ناراض ہوں آپ سے۔ حرم ایک نظر اسے دیکھتی پھر سے پلٹ گئی تھی۔ اور اپنی ناراضگی کی وجہ بھی مجھے بتا دو۔ یہ شام اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا اب تک ناراض رہنا اسے اچھا نہ لگا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ ناراض کیوں ہے، لیکن اس معاملے پر وہ اسے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں دینا چاہتا تھا۔ بار بار یاد کروائیں گے بار بار یاد کروا کے کیوں میری نظر میں برے بن رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اچھا ٹیچر بننے کی کوشش کریں گے، لیکن نہیں۔ اکروز سڑے ہوئے خروش ڈیش ڈیش ڈیش۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن جس بات پر تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو اس پر ناراض ہونا بالکل نہیں بنتا۔ اسی لیے اپنی ناراضگی ختم کرو اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ مطلب آپ مجھے سوری نہیں بولیں گے؟ اس کے اتنے پیار سے بات کرنے پر اس کی گردن تھوڑی سی اکڑ گئی تھی، جیسے وہ سوری بولنے ہی والا ہو۔ تبھی اس کے یوں اچانک اٹھنے پر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جان، جہاں مجھے محسوس ہوگا کہ میں غلط ہوں وہاں میں تمہیں سوری بولوں گا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے اس کا ماتھا چوم کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میرا نام حرم ہے، وہ غصے سے مٹھیاں بیچ کر بولی۔ یقیناً غصہ اس کے قریب آنے پر نہیں بلکہ اس کے سوری نہ بولنے پر تھا۔ جی حرم جان، میں جانتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس بار تو میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے دوبارہ ڈانٹا نا تو میں آپ سے پکی والی لڑائی ہو جائے گی۔ وہ خود ہی اپنا دل بڑا کر کے بولی تو یہ شام اپنی سائیڈ پر لیٹتے ہوئے کھل کر مسکرا دیا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے لیپ ٹاپ یوز کرنا بالکل نہیں آتا۔ میں نے کبھی بھی نہیں کیا، مجھے کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ہمارے کالجوں میں ان لیپ ٹاپس پر نوٹس کرنے کا رواج نہیں تھا۔ وہ اسے چرانے والے انداز میں بولی تو اس کا جواب بڑی ہی محبت بھرے لہجے میں آیا، میں سکھا دوں گا اپنی جان کو۔ اس کے انداز پر وہ مزید چڑ کر لیٹ گئی تھی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اس پر ٹھیک سے کمبل ڈالا تو وہ کروٹ لے کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ والا کالج بہت اچھا ہے، لیکن مجھے میرا والا اپنے والا کالج زیادہ یاد آتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں بہت بری ہیں، کتنا میک اپ کرتی ہیں۔ ہمارے ٹیچرز تو ہمیں میک اپ ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ ساری مجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ وہ ناخن کھاتے ہوئے اسے عجیب و غریب وجہ بتانے لگی اس کالج کو ناپسند کرنے کی۔ اس کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے یہ شام نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اسے بے ساختہ اس کے ناخنوں پر ترس آیا تو اس نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ان سب چیزوں کی طرف دھیان دینا بند کرو، تم بس اپنی پڑھائی کرو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے اپنے قریب کر گیا۔ لڑکیوں پر دھیان نہ دوں، ان کے فیشن پر دھیان نہ دوں اور نہ ہی آپ کی ڈانٹ پر دھیان دوں، اور گھر آ کر آپ کی ڈانٹ کو بھول بھی جایا کروں کیونکہ آپ مجھے سوری بھی نہیں بولا کریں گے۔ اس کو اب تک اس کے سوری نہ بولنے کا افسوس تھا۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کھل اٹھی۔ ہیں سچی؟ آپ نے مجھے سوری بولا؟ اب آئندہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے نا؟ اس نے اگلے دنوں کی ضمانت چاہی تھی۔ میں نے
کہا نہ کالج کی لائف ہماری پرسنل لائف سے بالکل الگ ہے، اور سوری، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بولا کیونکہ میں نے تمہیں ڈانٹا، بلکہ میں ابھی کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ تمہارے لب مجھے بہکا رہے ہیں، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ حرم اچانک ہونے والے حملے پر ساکت رہ گئی تھی، اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہ سکی، جبکہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر کے وہ اس کا نازک سا وجود اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ حرم نے بے ساختہ ہی اس کے گرد اپنی نازک سی باہوں کا حصار بنایا تو وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے آہستہ سے لائٹ بند کر گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جن لوگوں کو تھا کہ حرم اور یہ شام کے سین کم ہیں، تو اب میں کوشش کروں گی کہ سب کے سین برابر برابر ہو جائیں، کیونکہ اب سے میرے خیال میں شائزم کی اور 2-3 قسطوں میں شائزم اور ردم کی سٹوری بھی پراپرلی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اینڈ تھینک یو مائی آرمی مزے مزے کے ریویوز دینے کے لیے۔ لو یو آل، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔